الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول واحذروا فإن توليتم فاعلموا أنما على رسولنا البلاغ المبين. حضرات محترم، اللہ مالک نے حضرت انسان کو اپنی ساری مخلوقات سے بہتر پیدا کیا. صرف بہتر پیدا ہی نہیں کیا بلکہ اللہ رب العزت نے اس انسان کو تمام مخلوقات پہ فوقیت بھی دی، جس کا اظہار قرآن عزیز کے اندر واضح طور پہ اللہ نے فرمایا والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین. 4 قسمیں اٹھائی اللہ رب العزت نے اور ان کو اٹھانے کے بعد یقین دلایا لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. میں نے تقویم کے اعتبار سے انسان سے بہتر اپنی مخلوقات میں کسی کو پیدا نہیں کیا، اور پیدا
اچھا ہو جانا یہ تو اپنی جگہ، لیکن دوسری بات جو انسان کو دی وہ ہے وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم۔ اللہ نے آدم کی اولاد کو عزت، فوقیت، برتری دی۔ آپ دیکھیں کہ انسان کے اندر شیر جیسی چستی اور طاقت نہیں، لیکن پھر بھی یہ انسان اپنی کمزوری کے باوجود شیر پہ قابو پا لیتا ہے۔ اس کا جسم ہاتھیوں جیسا نہیں، لیکن یہ ہاتھی کو بھی اپنے زیر نگیں کر لیتا ہے۔ یہ طاقتور نہ ہونے کے باوجود اللہ نے اپنی ساری مخلوقات پہ اسے فضیلت اور برتری عطا کی۔ لیکن انسان جو ہے یہ پیدا ہونے کے بعد جب اسے عقل، شعور سے نوازا جاتا ہے، جب یہ دنیا میں آتا ہے تو فطرت اسلام پہ پیدا ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بھی بچہ دنیا میں آتا ہے فطرت اسلام پہ پیدا ہوتا ہے، پھر اس کے ماں باپ کی مرضی ہے وَيُحَوِّدَانِهِ وَيُنَصِّرَانِهِ وَيُمَجِّسَانِهِ، وہ اسے یہودی بنا دیں، اسے عیسائی بنا دیں، اسے مجوسی بنا دیں، کچھ بھی بنا دیں، یہ ماں باپ کی مرضی ہے۔ لیکن یہ بات یاد رکھیں کہ یہ جب تک اپنی فطرت پہ قائم رہے گا کہ یہ دنیا میں ساری مخلوقات سے برتر ہے، اگر یہ اپنی فطرت سے ہٹ جائے گا، ان کاموں کو کرنا شروع کر دے گا جو اس کے بنانے والے نے اس کے لیے ناپسند کیے ہیں، تو پھر اس کی حیثیت کیا ہوگی؟ اللہ نے قسمیں اٹھانے کے بعد کہا لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، پھر انسان ثم رددناہ اسفل سافلین، یہ سب سے رذیل، کمتر، کمینہ، نچلا بن گیا۔ کیوں کہا یہ سب کچھ؟ کہ اللہ نے اسے دل سمجھنے کے لیے دیا تھا، آنکھیں دیکھنے کے لیے دی تھی، کان سننے کے لیے دیے تھے کہ یہ دنیا کی ہر آواز کو سنے اور اس میں سے چوز کرے کہ میرے حق میں بہتر کیا ہے، میرے اللہ مجھ سے کیا چاہتا ہے۔ دیکھنے کو ہر چیز دکھتی ہے، لیکن یہ سوچے کہ میرے اللہ نے مجھے کیا دیکھنے کا حکم دیا ہے۔ یہ ہر چیز اپنے حلق سے نیچے انڈیل سکتا ہے، لیکن انسان اور جانور سے کے درمیان فرق یہ ہے کہ جانور یہ نہیں سوچتا کہ یہ حلال ہے، حرام ہے، اچھی ہے، بری ہے، یہ تازہ ہے یا پرانی ہے، یہ بدبودار ہے یا خوشبودار، وہ ہر چیز پہ منہ مار لیتا ہے۔ جب انسان بھی یہی کام کرنا شروع کر دے تو پھر انسان اور اس کے اندر فرق کیا رہ جاتا ہے؟ جب اس نے یہ نہیں سوچنا کہ جو میں لقمہ نگلنے لگا ہوں یہ میرے لیے حلال ہے یا نہیں، جو میں گھونٹ پینے لگا ہوں یہ میرے لیے جائز ہے یا ناجائز، تو یہاں یہ بات یاد رکھیں، جائز ناجائز کی بحث سے پہلے ہم سارے انسان یہ بات جانتے ہیں کہ ہمارا خلق کرنے والا، پیدا کرنے والا اللہ ہے۔ اگر دنیا میں ایک انسان ایک چیز بناتا ہے، ایجاد کرتا ہے اور پھر اسے دنیا کے سامنے پیش کرتا ہے کہ میں نے یہ صنعت بنائی ہے، بنانے کے ساتھ اس کا ایک کارڈ، اس کے چلانے کا طریقہ، کن کن چیزوں کے ساتھ یہ درست رہے گی، کون سا طریقہ اختیار کرو گے تو یہ خراب ہو جائے گی، یہ سارا ایک بروشر آتا ہے کہ یہ چیز بنائی، اس طریقے سے بنائی، اس کو چلانے کا یہ طریقہ ہے، اگر اس طریقے کو استعمال کرو گے تو یہ چیز درست چلے گی، تمہارے فائدے کے لیے ہوگی، اگر ان چیزوں کو چھوڑ دو گے تو یہی چیز نقصان کا سبب بن جائے گی۔
اگر دنیا میں ایک چیز بنانے والا یہ جانتا ہے کہ یہ میری مشین، میری بنائی ہوئی چیز کیسے درست چل سکتی ہے، کیسے یہ فائدہ مند ہو سکتی ہے، تو جس اللہ نے انسان کو بنایا اس نے یہ سب کچھ چھوڑ دیا کہ جو مرضی کھاتا رہے، جو مرضی پیتا رہے، جو مرضی پہنتا رہے، جو مرضی کرتا رہے، یہ مشین انسان کی درست ہی چلے گی؟ یہ جو حلال اور حرام کے کانسیپٹ ہیں، یہ اللہ نے اپنی مخلوق کی نفسیات کو دیکھتے ہوئے یہ سارا کچھ کیا کہ انسان کی اپنی ذات کے لیے کون سی چیزیں نقصان دہ ہیں، انسان کی اپنی ذات کے لیے کون سی چیزیں فائدہ مند ہیں، کون سے کام انسان کرے گا تو یہ معاشرے کے لیے ایک مفید انسان بنے گا، کون سے کام کرے گا تو یہ معاشرے کا ناسور پھنسی بن جائے گی۔ تو اللہ کو اگر کچھ چیزوں سے ہمیں اللہ نے منع کیا ہے تو ان کی مقدار اللہ کے پاس کم نہیں ہے۔ اگر کچھ کاموں کا یا کچھ چیزوں کے کھانے پینے پہننے کا حکم دیا ہے وہ کوئی اللہ کے پاس زیادہ نہیں آ گئی، وہ تو ہمارے لیے سب کچھ کرتا ہے کہ یہ انسان کی مشینری جو ایسی ہے جسے میں نے بنایا ہے۔ میں پہلے بھی یہ بات عرض کر چکا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے جتنی مخلوقات بنائی ہے اس کا صرف حکم دیا، انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون۔ جب اللہ کسی کام کا ارادہ کرتا ہے تو صرف حکم کرتا ہے ہو جا، وہ ہو جاتی ہے۔ چار چیزیں ایسی ہیں جو اللہ مالک نے اپنے ہاتھ سے بنائی ہیں۔ نمبر ایک، اللہ مالک نے قلم کو اپنے ہاتھ سے بنایا ہے۔ نمبر دو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ نے اپنا عرش جو ہے جس پہ اللہ مستوی ہے اس عرش کو اپنے ہاتھ سے بنایا۔ دو چیزیں ایسی ہیں جو اللہ نے اپنی مخلوق کے لیے بنائی، ان میں ایک چیز جنت عدن ہے، اس کے پودے، اس کے باغات، اس کی خوبصورتیاں، اس کی نہریں، جو بھی کچھ ہے اللہ مالک نے ان سب کو اپنے ہاتھ سے بنایا۔ کس کے لیے؟ حضرت انسان کے لیے۔ اور چوتھا، وہ انسان ہے جسے اللہ نے اپنے ہاتھ سے بنایا ہے، اس کے علاوہ کوئی اور چیز نہیں ہے۔ یہ آسمان جس کی وسعتیں اتنی بڑی ہیں، یہ زمین جس کا پھیلاؤ اتنا بڑا ہے، جس کے متعلق اللہ کا چیلنج ہے قیامت تک رہے گا، یا معشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا لا تنفذون الا بسلطان۔ اے جنوں اور انسانوں، تمہارے پاس جتنی قوتیں ہیں بروئے کار لے آؤ، اس زمین و آسمان کے کناروں میں سے نکل کے تو دکھاؤ۔ لا تنفذوا، نہیں نکل سکو گے، جہاں بھی پہنچو گے الا بسلطان، میری ہی بادشاہت ہوگی۔ جب اللہ نے اتنی بڑی بڑی مخلوقات حکم دیا ہو گئی، آسمان کو اٹھایا اپنے حکم سے اور زمین کو بچھایا اپنے حکم سے، اس میں زندگی پیدا کی تو حکم سے۔ اے حضرت انسان، کبھی تو اپنے آپ پہ سوچ، اللہ نے تجھے کتنی تکریم، تجھے کتنی عزت دی، کس لیے؟ اپنے ہاتھ سے بنا کے دی۔ اور اللہ چاہتا بھی یہ ہے کہ جس انسان کو میں نے اپنے ہاتھ سے بنایا ہے یہ کسی ذلت میں مبتلا نہ ہو، یہ کسی عذابوں کا مستحق نہ بنے۔ اللہ فرماتے ہیں ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم، اگر تم میری بات مان لو تو مجھے کیا ضرورت پڑی ہے تمہیں سزا دینے کی؟ تو اللہ یہ نہیں چاہتے کہ یہ حضرت انسان جسے اپنے ہاتھ سے بنایا یہ آگ کا ایندھن بنے، یہ دنیا میں ذلت کی زندگی بسر کرے، یہ اپنے معاشرے کے لیے ناسور بن جائے، اس کا فائدہ اس کی اپنی ذات کو بھی نہ ہو۔ اللہ تو انسان کے لیے ایسا نہیں چاہتا، لیکن انسان اپنے کردار سے ایسا بن رہا ہے۔ وہ کیسے؟
تو میرے عزیز بھائیوں، ہمیشہ انسان کی تنزلی، انسان کے لیے ذلت اس کے اعمال کی وجہ سے آتی ہے۔ کن اعمال کی؟ جن کاموں سے منع کیا اللہ نے یہ کام تمہاری لیے درست نہیں ہے، جب انسان انہی کاموں کو اپنے لیے اچھا سمجھتا ہے تو پھر اللہ اسے ذلیل کر دیتے ہیں۔ آپ سیدنا آدم علیہ السلام کو دیکھ لیں، اللہ رب العزت نے جب جنت کا وارث بنانے کے بعد کہا جاؤ آدم اور حوا دونوں چلے جاؤ، کلو وشربو، کھاؤ پیو، ساری جنت کی نعمتیں تمہارے لیے، لیکن ایک بات یاد رکھنا، ولا تقربا هذه الشجرہ، وہ ایک درخت ہے صرف، اس کے قریب نہ جانا۔ یہ نہیں کہا کھانا نہیں، کہا ولا تقربا هذه الشجرہ، اس درخت کے قریب نہ جانا، اگر چلے گئے فتکون من الظالمین، ظالم بن جاؤ گے۔ آج تو میری رحمت کے مستحق ہو، آج تو میری مہربانیاں اور عنایات تم پہ ہیں، لیکن جب میرے حکم کا انکار کر دیا تو فتکون من الظالمین، ظالم ہو جاؤ گے۔ تو یہ بات یاد رکھیں، جب انسان کسی ایسی چیز کا ارتکاب کرتا ہے جس بات سے میرے مالک نے، اللہ نے، اس کے خالق نے منع کیا ہوا ہے، تو پھر وہ انسان وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بنی آدم سے نکل کے فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ، ظالموں میں شامل ہو جاتا ہے۔ تو میرے عزیز بھائیوں، ان منع کردہ چیزوں میں 4 کا تذکرہ آپ کے سامنے عرض کرنا ہے۔ یہ چاروں چیزیں ایسی ہیں جنہوں نے ہمارے معاشرے کو گن کی طرح کھا لیا ہے، ہماری اولادوں کی تباہی کا سبب بن گئی ہے، اور انسان کو انسانیت سے گرا کے حیوانوں سے بدتر کر دیا ہے۔ ان میں سب سے پہلی بات یہ سورۃ مائدہ ہے، اس کی آیت نمبر 90 ہے۔ اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنو، کیونکہ یا ایھا الناس نہیں کہا، کیونکہ لوگ تو سب کچھ کرتے ہیں، ایماندار وہ لوگ ہیں جو اللہ کو رب مانتے ہیں، اس کی فرما برداری کا دم بھرتے ہیں، انہیں کہا کہ 4 چیزوں سے بچ کے رہنا ہے۔ ان میں سب سے پہلی چیز یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر، لوگوں نشے سے بچنا، یہ تمہاری زندگی کو تباہ کر دے گا، یہ تمہارے ذہن کو معاف کر دے گا۔ وہ باپ جو اپنی اولاد کا سایہ ہوتا ہے، وہ ماں جو اپنے بچوں کے لیے جان دیتی ہے، اگر اس خباثت میں مبتلا ہو جائیں تو باپ ایک بھیڑیے کی صورت اختیار کر لیتا ہے، جو اسے کوئی غرض نہیں ہوتی کہ میرا کوئی بچہ مرتا ہے یا زندہ رہتا ہے، اسے صرف اپنے نشے کے ساتھ غرض ہوتی ہے۔ کہا یا ایھا الذین آمنو، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، انما الخمر، شراب کے قریب نہ جانا، فاجتنبوا، اجتناب کرنا۔ کیوں اجتناب کرو؟ رجسن، یہ پلید ہے، من عمل الشیطان، یہ شیطانوں کا کام ہے، بندوں کا، انسانوں کا کام نہیں، اس لیے فاجتنبوا، اس سے اجتناب کرو۔ کبھی بھی زندگی میں یہ نہ سوچنا کہ کیا فرق پڑ جائے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح مسلم کے اندر روایت ہے، عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کو روایت کرتے ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کل مسکر خمر وکل خمر حرام، ہر نشہ کرنے والی چیز شراب ہے، اور ہر شراب کو اللہ نے تم پہ حرام کیا ہے۔ ایک شخص آیا، آ کے کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم،
مجھے یہ بتائیے، ہم بڑی مشقت والی مزدوریاں کرتے ہیں، جس علاقے میں رہتے ہیں سردی بہت ہوتی ہے، ہم وہاں ہمارے بچاؤ کا ایک ہی ذریعہ ہے کہ ہم شراب کو استعمال کریں۔ آپ نے فرمایا حرام، کہا اگر گندم کی لی جائے؟ آپ نے فرمایا اس سے نشہ ہوتا ہے۔ اس نے کہا ہاں۔ آپ نے فرمایا فہو حرام، وہ تم پہ حرام ہے۔ کہا اگر میری قوم کے لوگ باز نہ آئیں؟ آپ نے فرمایا اقتلو، انہیں قتل کر دو۔ جو شخص اللہ کی بات کو تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، اسے زندہ رہنے کا کیا حق ہے؟ ہم سوچیں ذرا، ایک بچہ اپنے باپ کے گھر میں رہتے ہوئے اس کی نافرمانی کرے، اس کی کسی بات کو تسلیم نہ کرے، ہر بات میں اس کی مخالفت میں کھڑا ہو، کیا وہ اپنی زمین پہ باپ اپنے گھر میں رہنے دیتا ہے؟ کیا روزانہ درجنوں واقعات آپ نہیں دیکھتے؟ اخبارات میں آتا ہے کہ نافرمانی کی بنیاد پہ میں آگ کر رہا ہوں، چاہے شریعت اس کی اجازت نہیں دیتی، لیکن باپ جو سب سے زیادہ شفقت کرنے والا رشتہ ہے، وہ ماں جو اپنی اولاد سے سب سے زیادہ محبت کرتی ہے، جب بچہ انتہاؤں کو چھو لے، ہر بات میں ماں باپ کی نافرمانی کرے اور ان کی ہر عادت کے خلاف چلے، تو وہ اس بچے کو برداشت نہیں کرتے۔ تو جو زمین و آسمان کا مالک ہے، جس کے ہاتھوں میں ساری قوتیں ہیں، کیا وہ اللہ سب کو برداشت کر لے گا؟ وہ تو اس کی مہربانی ہے، وہ تو اس کی مہربانی ہے کہ وہ ہمیں ابھی زندہ رہنے کا حق دیے جا رہا ہے۔ اور اس نے صاف کہا وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِن رَبِّهِمْ، تمہارے رب کا کلمہ سبقت نہ کر گیا ہوتا۔ وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِن رَبِّهِمْ، اللہ کا کلمہ سبقت نہ کر گیا ہوتا۔ کیا کہ اللہ نے ایک کلمہ بولا تھا، ہر انسان کو اتنی دیر تک مہلت دوں گا، اور اس نے اس مہلت کا وقت اپنے لیے لکھا ہوا ہے۔ اور جب کسی قوم کی پکڑ کا وقت آتا ہے، اس وقت پھر اللہ جب پکڑ لیتے ہیں تو پھر نہیں چھوڑتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ اکبر، آپ نے فرمایا ہم بعض لوگ ہمارے معاشرے کے اندر اچھے کردار والے، عجیب بات یہ ہے کہ وہ کیا سوچ لیتے ہیں اپنے کاروبار کے لیے، وہ کہتے ہیں ہم نشہ تو نہیں کرتے، لیکن بیچنے میں کیا حرج ہے؟ نماز اپنی جگہ، بیچنا اپنی جگہ۔ ہم اپنے نبی سے پوچھتے ہیں اے اللہ کے پاک پیغمبر، ہم آپ پہ ایمان لائے، آپ کا کلمہ پڑھا، آپ کی اطاعت کا عہد کیا، آپ ہی ہمیں بتائیں کیا ہم نشہ بیچ سکتے ہیں؟ کیا ہم نشہ رکھ سکتے ہیں؟ کیا نشے کی کیری کر سکتے ہیں؟ کیا اس کی صرف کر سکتے ہیں؟ کیا اس کی معاملت کر سکتے ہیں؟ آپ ہی ہمیں بتا دیں۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ لوگوں، تین چیزیں نہ وہ انسان کھا سکتا ہے، نہ اس کی قیمت کھا سکتا ہے۔ کیا؟ کہا ان ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان اللہ حرم الخمر، لوگو اللہ نے تم پہ نشہ حرام کیا ہے، وَثَمَنَهَا، اس کی قیمت کھانا بھی تم پہ حرام ہے۔ جس طرح نشہ کرنا حرام ہے، اس طرح اس کو بیچنا بھی حرام ہے، اس کی قیمت، اس کا نفع کھانا بھی حرام ہے۔ پھر فرمایا وَحَرَّمَ الْمَيْتَةَ وَثَمَنَهَا، مردار بھی اللہ نے تم پہ حلال کیا ہے، اور مردار کو بھی مت بیچا کرو۔ آج کے اخبار میں اسلام آباد میں ایک سلاٹر ہاؤس پکڑا گیا، اس میں کتنی صداقت ہے یہ خبر لگانے والوں کو پتا ہے۔ اگر یہ سچی ہے تو کتنے ٹن انہوں نے لکھا ہوا ہے کہ مردار گوشت نکلا ہے۔ یہ کس لیے؟ پیسے کے لیے۔
اگر دوسرے مردار دوسرے تمہارے دھوکے میں مبتلا ہو کے مردار کھائیں گے تو اس کا ثمن، اس کی قیمت کھانے والے کاروباری انسان اور اس کی اولادیں جو ہیں وہ کیا کھائیں گی؟ جس نبی نے ہمارے لیے مردار کو حرام کیا ہے، اسی مردار کی طرح اس کی قیمت کھانے والے بھی حرام خور ہیں۔ تیسری بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَحَرَّمَ الْخِنْزِيرَ، خنزیر کو جس طرح اللہ نے حرام کیا ہے، اس کی قیمت کو کھانا بھی حرام کیا ہے۔ آپ اندازہ فرمائیں کہ شراب یہ دو چیزوں کے ساتھ آئی ہے، خنزیر، مردار، شراب، یہ تینوں کو برابر لیا ہے اور ان تینوں کے بیچنے والے کو بھی برابر کھڑا کیا ہے۔ یعنی شراب بیچنے والا، نشہ بیچنے والا اسی طرح ہے جس طرح خنزیر بیچنے والا، جس طرح مردار کا گوشت بیچنے والا ہے، ان تینوں میں کوئی فرق نہیں ہے۔ اور بدقسمتی یہ، اگر یہ کام چوڑے کرتے، اگر یہ ہندو کرتے، اگر وہ لوگ کرتے جو رب کو نہیں پہچانتے، وہ لوگ کرتے جنہوں نے محمد الرسول اللہ کو نبی نہیں مانا صلی اللہ علیہ وسلم، وہ لوگ کرتے جن کا دین کوئی نہیں ہے، تو کوئی ایسی اچنبے کی بات نہیں تھی، ان پہ کوئی افسوس نہیں تھا۔ اے امت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ذرا سوچ تو صحیح، لا الہ الا اللہ پڑھنے کے بعد، محمد الرسول اللہ کہنے کے بعد، اپنے اوپر محمد الرسول اللہ کی غلامی میں اپنے آپ کو دینے کے بعد، پھر کس طرح تیرا دل چاہتا ہے کہ اس غلاظت کا ایک گھونٹ بھی اپنے منہ میں ڈال دے؟ جبکہ جس پیغمبر کا کلمہ پڑھا ہے، انہوں نے، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ترمذی کے اندر روایت ہے، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان شرب الخمر، من شرب الخمر، جس نے شراب کو پیا، لم يقبل اللہ له صلاة 40 صباحا، 40 دن تک اگر وہ باقاعدہ نماز بھی پڑھے تو اللہ اس کی نماز کو قبول نہیں کرتے۔ فَإِن تَابَ تَابَ اللَّهُ لَهُ فَإِن تَابَ فَقَدْ تَابَ اللَّهُ عَلَيْهِ، اگر وہ توبہ کر لے اللہ اس کی توبہ کو قبول کر لیتے ہیں، درگزر کر دیتے ہیں، معاف کر دیتے ہیں۔ پھر فرمایا فَإِنْ عَادَ، اگر دوبارہ پھر وہ کرے، یعنی دوسری مرتبہ کرے، لم يقبل اللہ له صلاة 40 صباحا، 40 صبح 40 دن تک اللہ اس کی نماز کو قبول نہیں کرتے، پھر بھی دوسری مرتبہ پھر چانس دیتے ہیں۔ فَإِنْ تَابَ، اگر وہ توبہ کر لے، تاب اللہ علیہ، اللہ اس کی توبہ کو قبول کر لیتے ہیں۔ پھر فرمایا فَإِنْ عَادَ، پھر وہ تیسری مرتبہ پھر ایسا غلط کام کرتا ہے اور پھر اللہ 40 دن تک اس کی نماز کو قبول نہیں کرتے، فَإِنْ تَابَ تَابَ اللَّهُ عَلَيْهِ، اگر وہ توبہ کر لے اللہ پھر معاف کر دیتے ہیں، 3 مرتبہ اللہ درگزر کرتے ہیں۔ فَإِنْ عَادَ، اگر وہ پھر کرے 4تھی مرتبہ، اللہ پھر اس کی نماز کو قبول نہیں کرتے، فَمَنْ تَابَ، اگر وہ توبہ کرتا ہے، لَمْ يَتُوبُ اللَّهُ عَلَيْهِ، پھر اللہ اس کی معافی کو بھی قبول نہیں کرتے۔ پھر آپ نے فرمایا وَسَقَاهُ مِن نَحْرِ الْخِبَالِ، پھر اسے پلایا جائے گا نہر خبال سے، ایک حدیث میں ہے تینت الخبال پلایا جائے گا۔ پوچھا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم،
تہنۃ الخبال کیا ہے؟ آپ نے فرمایا جب جہنمی جہنم کے اندر جلیں گے، ان کے جسموں سے جو پیپ رسے گی، ان کا خون جو نکلے گا، جلنے کی وجہ سے جو بدبودار مادے ان کے جسموں سے رسیں گے، وہ جنت جہنم کے اندر اللہ ایک مقام پہ نہر کے اندر اکٹھے کریں گے. اور جو لوگ عادی شرابی ہیں، جس نے 4 مرتبہ شراب پی، اس نے اللہ سے توبہ نہیں کی، اسی حالت میں مر گیا، اللہ اسے معاف بھی نہیں کریں گے اور تہنۃ الخبال اسے پلائیں گے. یہ صرف شراب کی بات نہیں ہے. میں نے سب سے پہلے وہ حدیث آپ کے سامنے پڑھی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل مسکر خمر، کوئی بھی نشہ آور چیز ہے، وہ کوئی پاؤڈر ہے، وہ کوئی شربت ہے، وہ سگریٹ کی صورت میں ہے، وہ پان کے اندر ڈال کے کھایا جائے، وہ سپاریوں کے ساتھ ملا کے کھایا جائے، کوئی بھی نشہ ہے، اسے عربی میں شراب کہتے ہیں. اور شراب کو اللہ نے امت محمد الرسول اللہ پر حرام کیا ہے. لیکن بدقسمتی دیکھیے، آج ہماری کوئی خوشی، ہمارا کوئی معاملہ، ہماری دوستوں کی کوئی میٹنگ وہ مکمل نہیں ہوتی جہاں ام الخبائث خبائث کی ماں نہ ہو. لوگوں پینا تو بڑی دور کی بات ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس دسترخوان کے اوپر شراب رکھی ہوئی ہے، پینے والا نہیں پیتا، لیکن اس دسترخوان پہ بیٹھ کے ان شرابیوں کے ساتھ، ان نشہ بازوں کے ساتھ کھانا کھا لیتا ہے. کہا اللہ اس پہ بھی اتنا ناراض ہوتا ہے، انہیں بھی ان کے ساتھ لکھ لیتا ہے. اللہ یہ بھی نہیں چاہتا کہ جس مجلس میں بیٹھ کے حرام خوری کی جائے، جس میں اللہ کی واضح حکم کی نافرمانی کی جائے، اس مجلس کے اندر ایک اچھا مسلمان بھی بیٹھ کے کھانا کھا لے. 3 لفظ بیچ کے اس کھانے سے اٹھ جانا چاہیے جس کھانے کے اندر اللہ کی نافرمانی کے عنصر شامل ہے. میرے بھائیوں، ہمارے دلوں میں علماء نے ایک غلط تصور پیدا کیا ہوا ہے جو ہمیں نیکی کی طرف نہیں آنے دیتا، جو ہمیں مسلسل برائی پہ آمادہ کرتا رہتا ہے. وہ ہے شفاعت کا تصور کہ فلاں سفارش کر دے گا، فلاں ایسا کر دے گا. تو اللہ نے قرآن میں اس کا جواب دیا. یہ کہتے ہیں ہؤلاء شفعاؤنا عند اللہ، یہ اللہ کے پاس ہمارے سفارشی بنیں گے. تو اللہ جواب دیتا ہے قل اتنبئون اللہ بما لا يعلم في السماوات والارض، تم اللہ کو ایک ایسی بات کی خبر دے رہے ہو جو زمین و آسمان میں اللہ جانتا ہی نہیں ہے. سفارش کس کی؟ کون کرے گا؟ کس کے لیے ہوگی؟ من ذا الذی یشفع عنده، کون ہے جو اللہ کے پاس سفارش کرے؟ الا باذنی، اس کے حکم کے بغیر. کون ہے؟ ہم نے یہ سمجھ لیا کہ مولوی صاحب کے اندر، پیر صاحب کے اندر، امام صاحب کے اندر اتنی قوت ہوتی ہے کہ اللہ کی کیا جرت ہے وہ کہیں تو اللہ نہ مانے. العیاذ باللہ. وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ. اگر اللہ کسی کو اذیت، کسی کو تکلیف دینا چاہے، دنیا میں کون ہے جو اس تکلیف اور اذیت سے اللہ کے مقابلے میں اسے بچا سکے؟ اور اگر اللہ کسی کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کر لے تو دنیا میں کون ہے جو اللہ کی بھلائی کو کسی سے روک سکے؟ تو آج ہم انہی غلط فہمیوں میں مبتلا ہو کے اپنی زندگی کے اندر خباثتوں کے رنگ بھر رہے ہیں. یہ ہمارے حق میں کسی صورت بہتر نہیں ہے، اس کا رزلٹ ہمارے حق میں اچھا نہیں ہے.
تو میرے عزیز بھائیوں، اللہ مالک نبی مکرم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی طارق بن سوید رضی اللہ تعالی عنہ پوچھنے لگے، سأل النبی صلی اللہ علیہ وسلم، طارق بن سوید نے سوال کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، عن الخمری، نشے کے متعلق، شراب کے متعلق، فنہاہ، آپ نے اسے منع کیا، نہیں یہ نہیں پی سکتے۔ فقال، طارق کہنے لگے، انما صنعها للدوائی، کیا ہم بطور دوائی سے پی سکتے ہیں؟ فقال، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے، انہ لیس بدوا، انہ لیس بدوا ولکنہ دان، اے طارق یہ دوا نہیں، یہ تو بذات خود بیماری ہے، کس طرح تمہاری بیماری کو شفا دے سکتی ہے؟ آج سگریٹ کے جواز کے لیے پیٹ کی ہوا کا بہانہ لگاتے ہیں، آج شراب کو پینے کے لیے اپنی بلغم کا بہانہ لگاتے ہیں کہ میری کھانسی یا بلغم دور نہیں ہو رہی، اس لیے میں یہ لے رہا ہوں۔ ذرا پوچھو تو صحیح ہمارے نبی نے کیا کہا اس کے متعلق؟ ایک صحابی نے پوچھا کہ اللہ کے رسول شراب کے متعلق بطور دوا لے سکتے ہیں؟ آپ نے فرمایا نہیں، انہا، فقال انہ لیس بدوا، یہ دوا نہیں ہے، یہ علاج نہیں ہے، ولکنہ داؤن، بلکہ یہ خود بیماری ہے۔ اور یقین جانیے، کیا جس کو یہ بیماری لگ جائے وہ مر تو جاتا ہے، اس بیماری نہیں چھوٹتی، الا ماشاء اللہ، اگر اللہ کسی پہ رحم کر دے۔ تو وہ لوگ جن پہ اللہ نے رحم کیا ہے، اللہ ان میں ہمیں بھی شامل فرما دے، اللہ اس غلاظت سے ہمیشہ بچا کے رکھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا 5 لوگ کبھی جنت میں نہیں جائیں گے۔ میرے بھائیوں، یہ دنیا، اس کے 10 20 50 100 سال ختم ہو جانے ہیں، اس کی آسائشوں کی کوئی حیثیت نہیں، اور اس کی مصیبتوں کی بھی کوئی حیثیت نہیں۔ اس کی مصیبتوں نے بھی ایک دن ختم ہو جانا، اس کی آسائشوں نے بھی ختم ہو جانا، لیکن حقیقی آسائش آخرت کی ہے، جو اللہ اچھے مسلمان کو جنت میں عطا کریں گے۔ اللہ ہمیں بھی اچھا مسلمان بنا دے، اور مصیبتیں، آزمائشیں، ابتلائیں یہ آخرت اور جہنم کی ہیں، جو کبھی ختم نہیں ہونے والی۔ تو اس لیے ایک مسلمان کی زندگی کا مطمع نظر یہ ہونا چاہیے کہ جس طرح آج دنیا میں ہم سوچتے ہیں میری زندگی کی انتہا یہ ہے کہ ایک اچھا کاروبار مل جائے، رہنے کے لیے ایک اچھا گھر ہو، اور سواری کے لیے ایک اچھی سواری ہو، اسی طرح میرے بھائیوں کوئی حرج نہیں، ہمیں حلال طریقے سے یہ حاصل کرنی ہمارے لیے کوئی ممانعت نہیں، لیکن ایک مسلمان کا مطمع نظر یہ ہونا چاہیے کہ میں وہ کام کروں جس سے ہمیشہ کی آسائشیں، ہمیشہ کی نعمتیں اللہ میرے مقدر میں کر دے۔ وہ تو اگر خدا نخواستہ اللہ نے پہلے ہی فیصلہ کر دیا کہ اگر یہ 5 کام کرو گے تو یہ کبھی نہیں ملیں گی، تو پھر ہم جیسا بدقسمت کون ہوگا جو پھر بھی وہی کام کرے گا؟ پہلی بات، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا يدخل الجنت عاق، ماں باپ حق پہ ہیں، ناجائز بچہ ماں باپ کی نافرمانی کرتا ہے تو کہا وہ کبھی جنت میں نہیں جائے گا۔ لا يدخل الجنت عاق، نافرمان ماں باپ کا جنت میں کبھی نہیں جائے گا۔ ولا قمار،
جوا کھیلنے والا جنت میں کبھی نہیں جائے گا۔ ولا منان، انشاءاللہ جوئے کے متعلق اگلی مجلس میں عرض کروں گا۔ ولا منان، کسی کے ساتھ بھلائی کر کے احسان جتلانے والا کبھی جنت میں نہیں جائے گا۔ بلکہ اس کے متعلق تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری کے اندر روایت ہے، قال ثلاثۃ لا يكلمهم اللہ یوم القیامۃ ولا ينظر الیہم ولا یزکیہم ولہم عذاب علیم۔ تین لوگ ایسے ہیں، لا يكلمهم اللہ یوم القیامہ، اللہ قیامت کے دن ان سے کلام نہیں کرے گا، ولا ينظر الیہم، ان کی طرف دیکھے گا بھی نہیں، ولا یزکیہم، انہیں پاک بھی نہیں کرے گا، وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، انہیں دردناک عذاب میں مبتلا کرے گا۔ وہ تین کون سے ہیں؟ حضرت ابو ذر نے پوچھا، خابوا وخسروا من هم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ تین بد نصیب کون ہیں؟ آپ نے فرمایا، پہلا المسبل الازار، جو تکبر کے ساتھ اپنے کپڑے کو، اپنی تہمت کو، شلوار پینٹ کو ٹخنوں سے نیچے رکھتا ہے۔ دوسرا فرمایا المنان، جو نیکی کر کے، بھلائی کر کے کسی کے احسان جتلاتا ہے۔ تیسرا فرمایا جو اپنا سودا بیچنے کے لیے جھوٹی قسم اٹھاتا ہے۔ تو یہاں المنان سے اللہ کلام نہیں کرے گا، اور یہاں فرمایا المنان لا يدخل الجنہ، جنت میں نہیں داخل ہوگا۔ اور پانچواں فرمایا ولا مد من الخمر، جو ہمیشہ شراب پینے والا ہے وہ بھی کبھی جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ آج نشے نے ہمارے معاشرے کو چاٹ لیا ہے۔ میرے بھائیوں، میں پورے وثوق اور یقین سے راحت کہتا ہوں کہ ہم انشاءاللہ ان لوگوں میں نہیں ہیں، لیکن ہم اس معاشرے کا حصہ تو ہیں۔ کیا وہ خناس بیچنے والے بھی تو ہمارے معاشرے کے ہیں؟ کیا ہمارا اثر رسوخ ان تک تو ہے؟ جو پینے پلانے والے ہیں ہم انہیں تو کہہ سکتے ہیں۔ میرے بھائیو، یاد رکھیں، اللہ کے نزدیک یہ بھی بدترین جرم ہے کہ ایک انسان اپنی آنکھوں سے اپنے محلے میں، اپنے جگہ پہ، اپنے ارد گرد، اپنے ماحول کے اندر برائی کو دیکھتا ہے تو خاموشی اختیار کرتا ہے۔ امت محمد الرسول اللہ کی فضیلت ہی یہ ہے، کنتم خیر امت، تم بہترین امت ہو۔ کیوں؟ اخرجت للناس، تمہیں لوگوں کے لیے نکالا گیا ہے، صرف اپنی ذات کے لیے نہیں، لوگوں کے لیے۔ تأمرون بالمعروف، تمہیں لتأمرن بالمعروف، تمہیں ضرور نیکی کا حکم کرنا ہوگا۔ وَلَتَنْحَوُنَّ عَنِ الْمُنْكَرِ، تمہیں ضرور برائی سے روکنا ہوگا۔ جب تم ایسا کرنا چھوڑ دو گے پھر اللہ کے تم پہ عذاب مسلط ہو جائیں گے۔ ہاتھ اٹھا اٹھا کے دعائیں مانگو گے، اللہ تمہاری دعا کو قبول نہیں کریں گے۔ اس لیے میرے عزیز بھائیوں، میری گزارشات کا مقصد صرف یہ ہے کہ انشاءاللہ میں اللہ سے امید رکھتا ہوں، میں اچھا گمان رکھتا ہوں کہ جو نمازی مسلمان ہیں وہ اس خباثت میں مبتلا نہیں ہوتے۔ اللہ ہمیں آئندہ بھی بچا کے رکھے۔ میرے بھائیوں، ایک حدیث کے لفظ ہیں، صحیح لفظ میرے ذہن میں نہیں آ رہے، مفہوم اس کا یہ ہے، جس نے زندگی میں ایک گھونٹ بھی شراب نہ پی، اللہ اس پہ ضرور رحم کر دیں گے۔ اللہ ہمیں بھی ان میں شامل فرما لے۔ اگر اللہ آج تک بچایا ہے تو آئندہ بھی زندگی بھر ہمیں بچا کے رکھنا، ہمیں اس لعنت اور خباثت سے محفوظ رکھنا۔ اے اللہ، جو ایسا کر رہے ہیں انہیں سمجھ نصیب فرما دے۔ اے اللہ، انہیں توبہ کی توفیق دے دے۔ اے اللہ، جو لوگوں کی بربادی کے لیے یہ سب کچھ کر رہے ہیں، اے اللہ انہیں بھی ہدایت نصیب فرما۔ اپنے چند ٹکوں کے لیے لوگوں کی اولادوں کو برباد کرنے والوں کو اللہ ہدایت دے دے۔
اگر ان کے مقدر میں ہدایت نہیں ہے، جو معاشرے کی تباہی کا سبب بننے والے ہیں، اے اللہ انہیں برباد کر دے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ۔